تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، صلح کرو، پیس قائم کرو۔ وہ دوسرے نہیں ہیں جو لڑ رہے ہیں، خونی اعتبار سے وہ دوسرے ہیں، رشتہ داری کے اعتبار سے وہ ہمارے نہیں ہیں، لیکن کلمے کی نسبت سے، ایک اللہ کو ماننے والے بندے ہونے کے اعتبار سے وہ کیا ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں۔ دو بھائی اچھا پیار و محبت سے ہیں، آج نہیں دیکھ سکتے۔ میاں بیوی پیار و محبت سے ہیں، اس کی جو دوسری سہیلیاں ہیں یا اڑوس پڑوس کی خواتین ہیں وہ نہیں دیکھ سکتی، کچھ نہ کچھ انگلی کرنا ہے، کبھی شوہر کے خلاف کچھ بولو، کبھی بیوی کے خلاف شوہر کو کچھ سناؤ، اس طرح کر کے آپس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش، لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش۔ پوری نماز میں کون میرا بیٹا کی انہیں جمعے کی نماز کو آتا رہا تو میرے سی لڑائی مول لیا، گاڑی مار ڈالا۔ پوری نماز کے اندر آپ کا خیال کیا ہے؟ اسی کی طرف جائے گا، آپ کی نماز بھی گئی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آسمان سے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو انسان کی ہر ایک ضرورت کو مکمل کرنے والی ہے۔ قرآن کریم کے اندر انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام حالات سے متعلق ہدایت اور گائیڈنس موجود ہے، اور ہم سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، باپ بیٹے کا تعلق ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے، رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں۔ ہمارے تعلقات میں بعض مرتبہ کسی غلطی کی وجہ سے
یا کسی بدگمانی کی وجہ سے آپسی جھگڑے، اختلافات اور نا اتفاقیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حل بیان فرمایا ہے کہ جب کبھی آپس میں اختلاف ہو جائے، چاہے وہ اختلاف دو آدمیوں کے درمیان ہو، چاہے وہ اختلاف دو خاندانوں کے درمیان ہو، چاہے وہ اختلاف دو جماعتوں کے درمیان ہو، اگر وہ اس پر عمل کریں تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور اختلاف بہت ساری مصیبتوں کو لانے والی چیز ہے۔ اختلاف کی وجہ سے آدمی آگے چل کر ایک دوسرے کا مخالف بن جاتا ہے۔ پہلے زبان سے ایک دوسرے کے خلاف بولنے لگتے ہیں، اور زبان بھی ایک حد تک جب چلتی ہے، آگے چل کر زبان سے گالیاں نکلنے لگتی ہیں۔ جب گالی منہ سے آ گئی، اس کے بعد لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ہاتھ چلاتے ہیں، پھر لکڑیوں تک جاتے ہیں، پھر تلواروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جھگڑا، فتنہ، یہ انسانیت کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ جہاں کہیں جھگڑا ہو، فتنہ ہو، آدمی کو وہاں سے دور رہنا چاہیے، آدمی کو وہاں سے الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جھگڑوں سے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ جو آدمی حق پر ہے، جو آدمی صحیح ہے، اس کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ جو آدمی غلطی پر ہے اس کو تو ہے ہی نقصان، لیکن جو آدمی حق پر ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ آپسی لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فتنوں سے، فسادات سے ہمیں بچ کر کے رہنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو روزانہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اس میں ایک دعا یہ بھی شامل تھی کہ اے اللہ مجھے فتنوں سے بچا لے، میری امت کو بھی فتنوں سے بچا لے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آپسی تعلقات میں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، نا اتفاقی کی کوئی بات ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا حل بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، اے ایمان والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کا نام لینے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں، سن لو، اگر واقعی تم اللہ کو خدا مانتے ہو، اگر واقعی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا رسول مانتے ہو، تو یاد رکھو تم کون ہو، اخوتن، بھائی بھائی ہو۔ تمام مسلمانوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا کسی کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہے، خونی تعلق نہیں ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا ہر ایک مسلمان کے ساتھ ایمان والا تعلق ہے، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تو بھائی بھائی ہونے کی وجہ سے آپسی جھگڑوں کو ختم کر لیا کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ،
اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ایمان والے سے فرمایا کہ تمہارے سامنے اگر دو بھائی آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، تو تم اگر دیکھ رہے ہو تو اس اختلاف کو ختم کرو، اس لڑائی کو ختم کرو، اس جھگڑے کو ختم کرو، اور دونوں کے درمیان کا جو پرانا تعلق ہے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم صلح کرا دیا کرو، کس کے درمیان؟ اخویکم، تمہارے بھائیوں کے درمیان۔ ہم لوگ جب محلوں میں آتے جاتے ہیں اور کہیں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے تو آنے جانے والے پوچھتے ہیں، ادھر سے کوئی آ رہا ہے، ادھر سے جانے والا پوچھتا ہے، کیا بھائی کیا کی پنچایت چلتی ہے نا؟ نہیں ہمارا نہیں لے، وہ کیا بولتے ہیں، وہ ہمارا نہیں، کون کی لڑ لیتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہی لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، صلح کرو، پیس قائم کرو۔ وہ دوسرے نہیں ہیں جو لڑ رہے ہیں، خونی اعتبار سے وہ دوسرے ہیں، رشتہ داری کے اعتبار سے وہ ہمارے نہیں ہیں، لیکن کلمے کی نسبت سے، ایک اللہ کو ماننے والے بندے ہونے کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لہذا جہاں کہیں دو مسلمان لڑ رہے ہوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی لڑائیوں کو ختم کریں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جو جاتا ہے نا، اس سے وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں۔ ایک جگہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، دیکھا تو دل رہا نہیں گیا، ایک تیسرا مسلمان گیا اس لڑائی کو روکنے کے لیے۔ اب ان دونوں کو سمجھایا، اس کو سمجھایا، دیکھ بات تو چھوٹا، بڑے، اس کی داڑھی کا لحاظ کر، ان کی ٹوپی کا لحاظ کر، تو ان سے جھگڑا کرتا ہے۔ اب وہ اس کو کچھ بولتا ہے تو یہ ادھر آتا ہے، کیا جی تم نہ داڑھی ٹوپی ہے، تم نہ بھی عقل نہیں، کیا اسے کا تو عقل نہیں، انہیں چھوٹا ہے، چھوڑو لڑائی۔ آپ نے بڑے کو سمجھایا تو بڑا آپ سے لڑنے لگتا ہے۔ جب سمجھاتے سمجھاتے کچھ وقت ہو جاتا ہے، وہ دونوں مل کر آپ کے خلاف لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں اب دوست بن جاتے ہیں آپ کے خلاف۔ جب آپ ان کو چھوڑ کر آ جائیں گے پھر وہ دونوں پھر لڑنے لگ جائیں گے۔ اس طرح بھی بعض مرتبہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حتی الامکان آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر دو مسلمان آپس میں بحث کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، آپ ان کو پیار و محبت سے نصیحت کے ذریعے ان کی لڑائیوں کو ختم کریں۔ اور لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے نرم دل ہونا ضروری ہے۔ نرم دل، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، خندہ پیشانی یعنی مسکراتا ہوا چہرہ، یہ سب ہونا ضروری ہے۔ آپ لڑائی ختم کرنے جا رہے ہیں لیکن روب چلا کر کے آپ لڑائی ختم کرنا چاہیں، آپ کا روب ہر جگہ نہیں چلے گا۔ ہاں آپ پولیس والے ہیں یا لیڈر ہیں یا آپ بڑے ہیں ان دونوں کے، وہاں آپ کا روب چلے گا، لیکن جہاں آپ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، وہاں اگر صلح کرانا چاہیں تو آپ کو ٹھنڈا دماغ لے کر کے جانا ہوگا، نرم دل لے کر جانا ہوگا، میٹھی زبان لے کر کے جانا ہوگا، سمجھ بوجھ کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ ان دونوں کے درمیان بات کریں گے، صلح کرانے کی کوشش کریں گے، الحمدللہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لانے سے پہلے دو خاندانوں کے درمیان بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، اوس اور خزرج۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہ لڑائیاں ختم ہو گئی، وہ سب بھول گئے پرانی لڑائیاں۔ لیکن مدینہ منورہ میں اسلام کے دشمن یہودی بھی رہا کرتے تھے۔ اب جو دشمن ہوتا ہے نا، انہیں آپ کو خالی بیٹھنے نہیں دیتا ہے، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے ان کی۔ یہودی نے کیا کیا، یہ اوس اور خزرج دونوں خاندان والے ایک جگہ مل کر پیار و محبت سے کوئی پروگرام کر رہے تھے، بات چیت ان کی چل رہی تھی، تو ایک یہودی بوڑھا ان کے پاس گیا اور جا کر کے پرانی باتیں یاد دلایا۔ ابے وہ تم کو شرم نہیں آتی؟ تو فلاں کے ساتھ بیٹھا ہے، اس نے تو تیرے ابا کو فلاں جگہ پر گالی دی تھی۔ اب اس کو آ گیا غصہ، ادھر والے کو بھی اکسایا، ادھر والے کو بھی اکسایا، اس طرح دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال کر کے چلا گیا۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، اچھے رہنے والے دو دوستوں کے درمیان کانٹا بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ دو دوستوں کو اچھا آتا ہوا جاتا ہوا کھاتا ہوا پیتا ہوا آج ہمارا مسلمان دیکھ نہیں سکتا۔ دو بھائی اچھا پیار و محبت سے ہیں، آج نہیں دیکھ سکتے۔ میاں بیوی پیار و محبت سے ہیں، اس کی جو دوسری سہیلیاں ہیں یا اڑوس پڑوس کی خواتین ہیں وہ نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ نہ کچھ انگلی کرنا ہے، کبھی شوہر کے خلاف کچھ بولو، کبھی بیوی کے خلاف شوہر کو کچھ سناؤ، اس طرح کر کے آپس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش، لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش۔ آدمی کو چین نہیں آتا، کچھ نہ کچھ ہنگامہ ہوتے رہنا، تب اس کا پیٹ بھرتا۔ ایسے لوگ ہر خاندان میں آپ کو ملیں گے۔ شادیوں میں آپ دیکھ لیجئے، نمبر 1 شادی محل ہے، ڈیکوریشن بھی ایک دم اچھا ہے، ریسیونگ بھی اچھا ہے، سب کو اچھا بٹھا کر کے عزت اور احترام کے ساتھ کھلایا پلایا، لیکن جس کو کچھ گڑبڑ کرنا ہوتا ہے اس کا پیٹ جلتا رہتا ہے، اس کی شادی کامیاب ہو رہی نا۔ اب کچھ نہ کچھ انگلی کرنا، کھانے کی جگہ لڑائی میں بیٹھ جاتا ہے، نمک ہی ڈالے نہیں یا منجے پیس نہیں ڈالے، میٹھے کی کوٹری کہاں ہے، خالی نوشو والے کھا لیتے ہیں، آرس والوں کو پکڑا لیے نے، کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے بات۔ بیڑاس دیے نے، بیڑا بھی نہیں دیے، حالانکہ 4 پلیٹ بریانی کھا کر آیا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، پیار و محبت سے رہتے تھے۔ حضور کی برکت سے جب مدینہ منورہ حضور تشریف لائے، وہ پیار و محبت سے رہتے تھے، لیکن اس کو یہودی کو دیکھا نہیں گیا، اس نے انگلی کر دیا۔ اب پھر لڑائیاں شروع ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، سورہ آل عمران کی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا تھا۔ اب تم ایک آدمی کے بھڑکاوے میں آ کر پھر خاندانی پرانی باتوں کو لے کر کے لڑائی جھگڑا کر رہے ہو، پرانے قصوں کو لے کر کے لڑائی جھگڑا کر رہے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر ان کے سامنے نصیحت فرمائی۔ تو الحمدللہ اوس اور خزرج کے درمیان جو لڑائی تھی وہ ختم ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے نبی، اگر آپ با اخلاق نہ ہوتے، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، اگر آپ کی زبان میٹھی نہ ہوتی تو لوگ اس طرح آپ کی بات ماننے والے نہ ہوتے۔ آپ کا دل نرم ہے، آپ کے مزاج کے اندر نرمی ہے، سختی نہیں، آپ کی زبان کے اندر مٹھاس ہے، آپ سامنے والے پر رحم کرتے ہوئے ان کی بھلائی کی بات بتلاتے ہیں، اس لیے لوگ آپ پر فدا ہیں اور آپ کی بات ماننے لگتے ہیں اور اپنے اختلافات کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ ہے مین پوائنٹ۔ جب آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو تو تیسرا آدمی جو جائے گا نصیحت کرنے کے لیے، اس کو چاہیے کہ وہ نرم دل ہو، دماغ والا ہو اور زبان اس کی میٹھی ہو۔ انشاءاللہ آپس میں کمپرومائز ہو جائے گا، ریکنسلیشن ہو جائے گا، مصالحت اور مفاہمت، انڈرسٹینڈنگ سب ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی قرآن میں ارشاد فرمایا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا۔ بعض مرتبہ شوہر جو ہے بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کو کھانا پینا صحیح سے نہیں دیتا، کچھ کمی کرتا ہے، صحیح سے اس کو ٹائم نہیں دیتا، بات نہیں کرتا۔ شوہر کو بیوی اتنی پسند نہیں ہے۔ منگنی میں پسند آئی تھی، ماں کے کہنے پر، بہن کے کہنے پر، اور میک اپ وغیرہ سب کر کے آئی تھی۔ وہ 40 سال کی بھی ہو تو 15 سال کی لگے گی میک اپ کرانے کے بعد۔ شادی ہونے کے بعد اس کو لڑکی پسند نہیں آئی، کچھ بھی ہو گیا، اب جو ہے آپس میں اختلاف ہو گیا، یا کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان آپسی اختلافات ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ طلاق لینے سے بہتر ہے کہ آپس میں صلح کر لو، کمپرومائز کر لو۔ اگر تم کو لڑکی پسند نہیں آ رہی ہے، ہو گئی نا شادی، ہو گئی نا، یوں سمجھ لو تمہاری مقدر میں، تمہاری تقدیر میں اللہ نے اسی کو لکھا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی بتلایا، بہت سی مرتبہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، لیکن اسی ناپسند چیز میں تمہارے لیے کوئی فائدہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے رہتے ہو، حالانکہ اس میں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے۔ ہر آدمی مالدار بننا چاہتا ہے، لیکن مال ہر آدمی کو سوٹ نہیں آتا۔ مال جس کے پاس ہوگا اس کو مینٹین کرنے کا دماغ بھی ہونا ضروری ہے۔ آپ چھوٹے بچے کے جیب میں 5,000 روپیہ رکھیں گے کیا؟ وہ تو 5 روپیہ جیب میں رکھنے کے لائق ہے۔ 500 کا نوٹ بھی جیب میں سنبھال نہیں سکتا وہ۔ 5,000 روپیہ آپ اس کو دے دیں گے تو کیسے چلے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے۔ آدمی کو اپنے مقدر پر راضی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، طلاق کی نوبت آ جائے، تو طلاق تک مت جاؤ، خلا تک مت جاؤ، آپس میں کمپرومائز کر لو۔ اگر کر سکتے ہو کسی چیز پر، مثال کے طور پر لڑکے کو لڑکی پسند نہیں آئی، کوئی بات نہیں، صبر کر لو، شادی ہو گئی،
اسی میں تمہارے لیے بہتر ہے سمجھو. یا لڑکی کو لڑکا پسند نہیں آیا، تم صبر کر لو. یا لڑکا لڑکی دونوں آپس میں پسند کرتے ہیں، لیکن لڑکے کے اندر کوئی ہیبٹ ہے، سگریٹ دم مارتا رہتا، وہ لڑکی کو پسند نہیں، لیکن وہ چھوڑتا بھی نہیں سگریٹ پینا. اب کیا کرے لڑکی؟ صبر کر لے. چلو تم روزانہ 10 سگریٹ پیتے ہو، 5 پی لو، چلو کچھ تم کم کر لو، میں کچھ نیچے آتی ہوں، راضی ہو جاتی ہوں. اس طرح اگر میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں پر نظر انداز کرتے جائیں گے، کمپرومائز کرتے جائیں گے، انشاءاللہ کسی بھی طرح کی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. اگر یہ دونوں میاں بیوی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کا ارادہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ سامنے والے کے دل کو نرم کر دیتا ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ ملا دے گا، مفاہمت کرا دے گا، مصالحت کرا دے گا، پھر وہ ری یونائٹ ہو جائیں گے. اصل میں اختلافات ختم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں جھکنے کا ارادہ نہیں ہوتا. وہ بھی ڈٹ کر کے مقابلے میں ہے، وہ بھی ڈٹ کر کے سامنے آتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے سختی ہوگی تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک طرف سختی ہے تو دوسری طرف نرمی ہونا، کبھی نہ کبھی یہ سختی والا نرم ہوگا ضرور. دونوں کے اندر آپس میں صلح کرنے کا ارادہ ہو، تواضع ہو، جھکنے کا ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور ان دونوں کے درمیان ملاپ کرا دیتا ہے. ارادہ نہیں ہوگا تب پھر معاملہ اور آگے بڑھے گا، لڑائی جھگڑا تک چلا جائے گا. آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، قابیل اور حابیل. قابیل اور حابیل 2 بیٹے. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے لیے جب وہ آیا، قتل کا ارادہ ظاہر کیا، تو حابیل نے کہا کہ دیکھو، تم چاہے جتنا مجھ سے لڑائی کرو، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں، میں تم سے لڑائی نہیں کرتا، تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، لڑو مت. لیکن قابیل نے بات نہیں مانی، اس نے حابیل کو قتل کر دیا. اب حابیل تو ہو گیا شہید، اس کو مل گیا درجہ بہت بڑا، لیکن قابیل کو نالائکی آ گئی. کیا ہوا؟ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ قتل کرنے والوں کو بھی ملے گا، ساتھ میں قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ راستہ اسی نے دکھایا ہے. دنیا میں سب سے پہلے قتل کرنے والا کون ہے؟ قابیل ہے. وہیں سے قتل کا سلسلہ جاری ہوا ہے. جو آدمی برائی کا راستہ بناتا ہے، جو آدمی کسی کو غلط راستے پر ڈالتا ہے، وہ آدمی جو غلط کرے گا، راستہ غلط دکھانے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا. حدیث شریف میں یہ بھی بتلایا گیا، الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسا کہ بھلائی کرنے والا. آپ مسجد کو آتے ہوئے کسی کو نماز کی دعوت دیے، اب وہ چاہے نماز کو آئے نہ آئے، آپ کو اپنی نماز پڑھنے کا ثواب تو ملے گا ہی، اس آدمی کو نماز کو بلانے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، چاہے وہ نماز نہ پڑھے. تو بھلائی کرنے والے کو بھلائی کا ثواب ملتا ہے. آپ نے کسی آدمی کو حج کی ترغیب دلائی،
کہ آپ مالدار ہیں، سوکار ہیں، آپ حج پر جاؤ۔ وہ آدمی چلا گیا، حج کر کے آیا، آپ نہیں گئے، آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں، آپ نے حج نہیں کیا، لیکن آپ کو بھی حج کا ثواب ملے گا، نفل حج کا، آپ کو بھی ایک نفل حج کا ثواب ملے گا، حالانکہ آپ نے حج نہیں کیا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی کو برائی کے راستے پر ڈالتا ہے، غلط راستے پر ڈالتا ہے، تو وہ اگر غلط کرتا ہے تو گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ تو قابیل نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا تو کیا ہوا؟ دنیا بھر میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں اس کا گناہ قتل کرنے والوں کو تو ملے گا ہی، ساتھ میں قابیل کو بھی ملے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپس میں صلح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی خود صلح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، دل کے اندر کمپرومائز ہونے کا ارادہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سامنے والے کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے اور آپس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور صلح کرانے سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جھگڑے سے کیا ہوگا؟ لڑائیوں سے کیا ہوگا؟ رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ آمنے سامنے رہنے والے کبھی کوئی ملاقات نہیں، سلام نہیں، لڑائی جھگڑوں سے۔ کمپرومائز ہو گیا، صلح ہو گیا تو پھر خوشی ہے۔ ابھی آپ کسی آدمی سے راستے میں گاڑی سے آ رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، کسی نے آپ کو ٹکر مار دی، اب آپ کو غصہ آ گیا، گاڑی روکی، آپ نے اس سے لڑائی جھگڑا کر لیا، آ کر کے مسجد میں بیان سنے، نماز پڑھ لیے۔ اب بتائیے آپ کی نماز کے اندر دھیان رہے گا کیا؟ پوری نماز میں کون میرا بیٹا کی انہیں جمعے کی نماز کو آتا رہا تو میرے سے لڑائی مول لیا، گاڑی مار ڈالا۔ پوری نماز کے اندر آپ کا خیال کیا ہے؟ اسی کی طرف جائے گا، آپ کی نماز بھی گئی جھگڑے سے۔ وہی اگر آپ کمپرومائز کر لیتے، پیار سے اس کو نصیحت کرتے، بیٹا اتنا فاسٹ گاڑی نہیں چلانا، ذرا آرام سے چلانا، خیر میرا 100 روپے کا نقصان ہو گیا ہے تو دے، نہیں تو کیا بھی نہیں۔ اس طرح پیار سے اگر آپ نے ایک معاملہ نمٹا لیا تو ٹھیک ہے۔ کتنے سارے بڑے بڑے جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جھگڑے۔ تو کمپرومائز کر لینے سے، صلح کرنے سے بڑے بڑے جھگڑے، قتل تک پہنچے ہوئے جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو شوق ہوا، 4-5 سال کے بعد حضرت مکہ جا کر کئی سال ہو گئے، اللہ کے گھر کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ہمیں وہاں سے نکالا گیا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ایک بار ہم مکہ جائیں، عمرہ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آیا کہ حضور احرام باندھ کر کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا اور کہا چلو عمرہ کرنے کے لیے۔ 1500 صحابہ تیار ہو گئے، حضور جا رہے ہیں عمرہ کرنے، چلو چلو چلو۔ 1500 صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے چلے گئے۔ تو 1500 صحابہ حضور کے ساتھ احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے 450 کلومیٹر، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی اونٹنی پر، کوئی خچر پر، کوئی گدھے پر، کوئی گھوڑے پر، لمبا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ ایک جگہ ہے 27 کلومیٹر، وہاں پہنچے۔ اندر تو انٹری نہیں ہے نا، منع کر دیا ہے، مکہ والوں نے آنے نہیں دیا، نکال دیا ہے۔ پیغام بھجوایا حضور نے کہ ہم صرف عمرہ کر کے چلے جائیں گے، ہمیں آنے دو، ہم صرف عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ مکہ والوں نے کہا نہیں، کیسے آئے آپ لوگ؟ بغیر اجازت کے آپ مکہ مکرمہ کیسے آئے؟ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔
بہت بحث مباحثہ ہوا، لاسٹ میں صلح کرنے کا فیصلہ ہوا۔ چلو بھائی ایک اگریمنٹ لکھ لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے، یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ 1500 آدمی ہیں ہم، سارے کافروں کو نمٹا دیں گے یہیں، چلیے عمرہ کرنے، کون روکتا ہے؟ حضور نے فرمایا بیٹھ جا بیٹھ جا، چپ، بٹھا دیا حضرت عمر کو۔ اور بھی بہت سارے صحابہ اسی طرح جوش میں آئے، حضور نے فرمایا نہیں، وَالصُّلْحُ خیر، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا مصالحت کے اندر کیا ہے؟ بھلائی ہے، بہترائی ہے۔ ابھی اپنا نقصان برداشت کرتے ہوئے صلح کر لو، انشاءاللہ آئندہ چل کر بڑا فائدہ ہوگا، ابھی رک جاؤ، صبر کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کر لی، راضی ہو گئے، اگریمنٹ لکھا گیا، اور اگریمنٹ میں بھی عجیب و غریب باتیں تھی، وہ سب بیان کرنے کا لمبا وقت چاہیے۔ تو صلح ہو گئی، مکہ والے مکہ چلے گئے، اور مدینے سے یہ جو عمرہ کرنے کے لیے صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، یہیں حدیبیہ میں ہے، مکہ سے 20 کلومیٹر دور۔ حضور نے اگریمنٹ لکھوا کر کے دے دیا، اور صحابہ سے کہا اے صحابہ چلو چلو اپنا احرام کھول دو، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں نا، عمرہ تو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، اپنا سر منڈوا لو، احرام کھول دو، اور بدلے میں دم دے دو، یعنی جانور ذبح کر دو، ایک بکرا ہر آدمی، اور یہاں سے نکلو، اللہ تعالی ہماری مدد کرنے والا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم راضی نہیں ہوئے۔ حضرت عمر جو ہے ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر تم دوست ہو حضرت کے جگری، بتاؤ کیوں اس کے اوپر راضی ہو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، چلو سب بال منڈوا لو۔ کسی نے بھی بال نہیں منڈوایا، کسی نے بھی بال نہیں منڈوایا، سب کے دل میں جوش ہے کہ ہم عمرہ کریں گے۔ 450 کلومیٹر پیدل چل کے آئے ہیں، کوئی گھوڑے میں، کوئی اونٹنی پر، اندازہ لگائیے۔ ہم لوگ اگر کہیں دور سے کسی کام سے آئیں اور یہاں ہمارا کام نہ ہو، کتنا ہم ان کو سنائیں گے؟ اتنی دور سے صحابہ آئے، کس قدر پریشانیوں کا سامنا کیا ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا بال تو منڈوا لینا ہے، سب حلق کراؤ۔ کسی نے نہیں کیا۔ اصل میں حضور کی مخالفت نہیں، دل میں ایک درد ہے کہ عمرہ ہم نہیں کر پائے، وہ خاموش ہیں کہ ہوگا کچھ چانس ملے گا، اس طرح انتظار میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ساتھ میں تھی، حضور کی ایک زوجہ، نام یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے حضور کو مشورہ دیا، حضرت ان کو کیا بولتی، تمہیں خود بال کاٹ لے، انہوں چپ چاپ کاٹ لیتی۔ بیوی نے کیا کہا، یا رسول اللہ آپ ان کو کیا سنا رہے ہیں کہ بال کٹا لو بال کٹا لو، آپ خود سر منڈا لیجئے۔ آپ جب اپنا سر منڈا لیں گے، حلق کرا لیں گے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ بال نہ منڈائے۔ بیوی نے شاندار مشورہ دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور کہا کوئی نہیں کرواتا، چلو بھائی میرا سر منڈاؤ۔ بیٹھ گئے حضور، حلق کرا لیا، احرام کھول دیا، جانور ذبح کر دیا، لائن سے سارے صحابہ نے سر منڈوا لیا۔ پھر کیا ہوا، وہاں سے نکل کر کے گئے، ابھی 150-200 کلومیٹر کا ریٹن سفر ہو ہی رہا تھا، اللہ نے آسمان سے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے حبیب ہم نے تمہارے لیے فتح مبین کو لکھ دیا ہے، یعنی تمہارے لیے آج کیا ہو گئی ہے، فتح ہو گئی۔ حالانکہ حضور کمپرومائز ہو کر کے، صلح کر کے، اپنا کام انکمپلیٹ چھوڑ کر ریٹرن آ رہے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے، آج تمہاری جیت ہو گئی ہے، کھلی ہوئی جیت ہو گئی۔ اور اس کا نتیجہ
اور اس کا فائدہ کب ظاہر ہوا؟ 2-2.5 سال کے بعد کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ پورا کا پورا ان کے ہینڈ اوور ہو گیا، کیونکہ اس صلح کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مکہ والا مدینہ جا سکتا ہے، مدینہ والا مکہ جا سکتا ہے، کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھی۔ تو مدینے والے جب مکہ گئے اپنے رشتہ داروں سے ملنے، مکے والوں نے دیکھا ارے یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارے ماموں ہے، یہ ہمارے خالو ہیں، کتنے اچھے ہو گئے، ان کا لباس دیکھو، ان کی شکل دیکھو، ان کا چہرہ دیکھو، پیشانی دیکھو، ٹوپی دیکھو، عمامہ دیکھو، کتنے شریف یہ ہو گئے۔ اس طرح سے مکہ والوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا ہوتی گئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد اس طرح محبت پیدا ہوتے ہوتے کیا ہوا؟ 2-2.5 سال کی مدت میں بہت سارے مسلمان ہو گئے، کافر بہت سارے مسلمان ہو گئے، اور مکہ مکرمہ بالآخر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ تو یہ ہے حکمت صلح کرنے میں، آپس میں کمپرومائز کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑے مشکل کو ہم آسان کر سکتے ہیں، بڑی بڑی لڑائیوں کو، جھگڑوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں آپس میں کمپرومائز ہو جانے سے، صلح کر لینے سے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کی اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، راستے میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو تو دیکھ کر کے وہاں سے نکل مت جانا، کون کی لڑ لیتے ہلے، نہیں، تیرے بھائی ہیں وہ، جاؤ ان میں گھسو، لڑائی کو ختم کرو، پیار و محبت کے ساتھ سمجھا کر کے ان میں صلح کرو، کمپرومائز کرا دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو بھی جھوٹ بولو، حالانکہ جھوٹ سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس پر لعنت بیان فرمائی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین کہا قرآن میں، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر صلح کرانا ہو، لڑائیوں کو جھگڑوں کو ختم کرانا ہو، اور بات کرتے کرتے بن نہیں رہی ہو تو جھوٹی بات بول کر صحیح لڑائیوں کو ختم کیا کرو، جھگڑوں کو ختم کیا کرو۔ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے، اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے جو ہے 2 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود حضور نے یہاں اجازت دی ہے کہ آپسی لڑائیوں کو اگر ختم کرنا ہے تو اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے تو بھی جھوٹ بول کر کے لڑائی کو ختم کرو، کیونکہ اس جھوٹ میں بھی سچائی پوشیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، خامخواہ یہ لڑ رہے ہیں۔ لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ ہم سب آپس میں مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ کسی سے کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف ہو جائے تو پیار و محبت کے ساتھ بیٹھ کر کے اس میں صلح کرا لینا، جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری طاقت مضبوط ہوگی۔ بچپن میں ہمیں ٹیچرز نے سبق میں بتایا تھا، ایک آپس میں کچھ بچے لڑ رہے تھے تو ٹیچر نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا ادھر آؤ، 3-4 ڈنڈے باریک باریک ایسے باندھ کر کے دیا اور کہا اس کو توڑو۔ کوئی بھی بچہ نہیں توڑ پا رہا اس کو۔ پھر 3-4 ڈنڈوں کو، لکڑیوں کو نکال کر کے ایک ایک دیا سب کو، کس کے توڑو؟ سب نے توڑ دیا۔ تب استاد نے نصیحت فرمائی اور کہا کہ دیکھو تم سب الگ الگ رہو گے تو اسی طرح ٹوٹ جاؤ گے جس طرح یہ لکڑیاں ٹوٹ رہی ہیں۔
تم سب اگر مل کر کے رہو گے مٹھی بن کر کے تمہیں کوئی توڑنے والا نہیں رہے گا۔ تو تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، اختلافات سے بچنا چاہیے، اور صلح کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اپنے معاملات کو نمٹاتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپسی لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فتنوں سے، فسادات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔